چند سرکاری تقریبات ہوتی ہیں، جی پھر ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ گلیوں میں ہلا گلا کرتی ہے۔ اچھا جی، ہر سال یوم آزادی جو ہے ہمارا وہ ہم 14 اگست کو مناتے ہیں، ہاں جی ہر سال مناتے ہیں۔ بالکل چند سرکاری تقریبات ہوتی ہیں، جی پھر ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ گلیوں میں ہلا گلا کرتی ہے۔ ہاں جی باقی جو یہ بزرگ لوگ ہیں وہ گھر میں چھٹی لیٹ کے انجوائے کرتے ہیں، ہاں ٹی وی شی وی پہ دیکھ لیتے ہیں تقریبات، پریڈ شریڈ یہ وہ، بالکل تے دن مک جاندے تھے، دیٹس اٹ۔ ہاں جی بالکل جو یوم آزادی کے منانے کا مقصد ہے نا، اس کی طرف ہم بالکل ہی نہیں توجہ دیتے۔ ہماری نئی نسل تو بالکل ہی یہ بھولتی جا رہی ہے کہ پاکستان کا قیام کیوں اور کیسے ممکن ہوا، ہاں جی وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا نظریہ تھا، وہ کیا سوچ تھی کہ ایک نئے دیش کے قیام کے لیے 15 سے 20 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے۔ دیکھیں نا کتنا خون بہا، ہاں جی ہو یہ المناک حقیقت جو ہے یہ ہمارے ذہن سے اب مدھم ہوتی جا رہی ہے بالکل ایسے کہ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو ہے۔ ہاں جی اچھا، اس حوالے سے میرے بڑے بھائی جو ہیں پروفیسر اورنگزیب اکرم صاحب، انہوں نے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، میں نے کہا یار یہ ضرور سناؤں گا میں، جی بڑی مزیدار تحریر ہے۔ جی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے محسنین نے جب قرارداد پاکستان منظور کی تو لاکھوں لوگوں کے دل و دماغ میں ایک پاکیزہ اور خوبصورت ریاست کا تصور تخلیق پایا۔ بالکل پھر اس تصور کو سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر اصغر صدائی نے ایک عظیم مفہوم دے دیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ نعرہ امت مسلمہ کی روح میں سرایت کر گیا، واہ ان کے رگ و پے میں سما گیا۔ اب ہر مسلمان کے ذہن میں ایک ایسی ریاست کا تصور تھا جی جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نفاذ ہوگا، جہاں رب کے احکام کی بالادستی ہوگی، بالکل اور جہاں ایک محمدی معاشرہ قائم کیا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں آزاد وطن کی امانت سونپی گئی، لیکن ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے۔ بالکل لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہونے والے ملک میں ہم کلمے کا نفاذ نہ کر سکے، ہائے ہائے نہ قومی اور نہ ملی زندگی میں، اور نہ ہی سماج اور معاشرے میں۔ لا الہ تو اپنی خواہشوں کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے احساس کو، اپنے روز مرہ کے معمولات اور معاملات کو اپنے مالک کے احکام کے تابع کر دینے کا نام ہے۔ کیا بات ہے، واہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے اسے خود ڈیفائن کیا ہے، کہتے ہیں جی مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منوتو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہو۔ واہ یعنی میرے مالک نے تو مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لیا، اپنی محبتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی چاہتوں کو مالک کے حضور قربان کر دینے کا نام لا الہ الا اللہ ہے۔ کیا بات ایک صوفی بزرگ ہوئے ہیں حضرت جنید بغدادی، جی جی انہوں نے کلمہ طیبہ کی کیا خوب وضاحت کی ہے۔ جی کہتے ہیں میں نے ایک خادم رکھا، اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ہاں اس نے جواب دیا حضور غلام کا وہی نام ہوتا ہے جس نام سے مالک اسے پکارے۔ واہ آپ جیسے بھی بلائیں گے میں خوشی سے حاضر ہو جاؤں گا۔ کیا بات پھر انہوں نے پوچھا تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ ہاں اس نے ویسا ہی جواب دیا کہ جو آپ کی پسند ہوگی میری بھی وہی پسند ہے، واہ جو آپ چاہیں گے میں وہی کھاؤں گا۔ واہ جی واہ کہتے ہیں میں نے پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں لباس کون سا پسند ہے، کیسا لباس پسند ہے، تاکہ میں تمہارے لباس کا بھی خیال رکھوں۔ صحیح اس نے کہا میرے آقا جو عطا فرمائیں گے مجھے دل و جان سے پسند ہوگا۔ واہ
جنید بغدادی کہتے ہیں کہ مجھے تو اس خادم نے لا الہ کا مفہوم سمجھا دیا کہ لا الہ پڑھنے کے بعد رب کی بندگی کے تقاضے کیا ہیں۔ جو رب چاہتا ہے، جو اسے پسند ہے وہی پہننا ہے، جو اسے پسند ہے وہی کھانا ہے، جو اسے پسند ہے اسی طرح بولنا ہے، مطلب ہر چیز مالک کے سپرد کر دینے کیا کا بات نام ہے، واہ لا الہ الا اللہ ہے۔ واہ، ہر چیز رب کے سپرد کر دینے کا نام، اس کی خواہشات کے مطابق ہر کام کرنے کا نام لا الہ لا الا الہ۔ اللہ ہے۔ یہاں 77 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اور ہمارے ملکی اور سماجی ڈھانچے میں لا الہ کا نفاذ ہو ہی نہیں سکا۔ بالکل ایسے، پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں جو اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہاں جی، اسے ہمارے مالک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع سے مشروط کر دیا ہے۔ پروردگار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ انہیں کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی رسول کی پیروی کرو اور میری اتباع کرو، یعنی اللہ پاک کی بندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع ہماری ذمہ داری ہے۔ بے شک۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو پھر ہمیں یہی کرنا ہوگا جو رب چاہتا ہے، واہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جی، اس لیے جب ہم یوم آزادی پہ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا جی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو پھر ہر فرد کو چاہیے کہ اس ملک و قوم پر ترس کھاتے ہوئے قومی تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ بالکل صحیح، والدین اور اساتذہ کرام تو خاص طور پر اس ذمہ داری کے مکلف ہیں، ہاں جی، ان کو تو یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی بالکل، کہ ان کی فکر مندی قوم کی قسمت بدل سکتی ہے۔ ملک کی حالات بہت برے ہو چکے ہیں، ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، بری حالت، کرپشن، لا قانونیت وغیرہ وغیرہ، اور وہ حال ہو گئے ملک کے کہ جیسے وہ حفیظ جلندری صاحب کے وہ اشعار ہیں، جی، واہ جی، واہ 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 واہ۔ جلندری صاحب کہتے ہیں اب تو کچھ اور بھی اندھیرا ہے، یہ میری رات کا سویرا ہے، واہ واہ، راہزنوں سے تو بھاگ نکلا تھا آہا، اب مجھے رہبروں نے گھیرا ہے، کیا بات، آگے آگے چلو تبر والو ابھی جنگل بہت گھنیرا ہے، قافلہ کس کی پیروی میں چلے، کون سب سے بڑا لٹیرا ہے، ہوئے 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 ہائے ہائے، ہوئے، واہ، سر پہ راہی کے سربراہی نے کیا صفائی کا ہاتھ پھیرا ہے۔ ہائے ہائے، مطلب بڑی خطرناک ہے یہ، بڑی خطرناک ان کی نظم ہے، اور حالات پہ انہوں نے جس قدر رونا رویا ہے اس ہاں نظم جی، میں، بالکل، بڑا دکھ ہوتا ہے سوچ کے کہ ہم صرف نعروں پہ اور صرف تقریروں پہ اور صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگے ہوئے، ہاں جی، ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میری اپنی ڈیوٹی کیا ہے۔ کیا، بالکل، میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں، میں نے کیا کرنا ہاں ہے، جی، بالکل، دوسرا یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے یہ کیا کیا ہے، یہ دیکھو ہاں، کیا مسلمان، دیکھو کیا، او بھائی مسلمان ہم ہی ہیں نا، ہاں، اس پہ عمل کرو، کرو پہلے، ہاں، عمل کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول رسول اللہ۔ اللہ، یہ حضرت جنید بغدادی والا واقعہ پڑھ کے مجھے اتنا مزہ آیا، کیا انہوں نے پیارا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں اپنے خادم سے پوچھ رہا ہوں کیا چاہتے ہو، کیا پسند کرتے ہو، کیا پہنتے ہو، کیا کھاتے ہو، نام کیا ہے، انہوں نے کہا جی جو تانوں پسند ہے سر، وہی، سارا کچھ ہو ہی ہے۔ یہ ہے اصل میں لا الہ